بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں غسل کے طریقے کو۔ اسی طرح سے کتنی چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، نہانا ضروری ہو جاتا ہے، ان مسائل کو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ تو آئیے اس مسئلے کو شروع کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے غسل کا بیان۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ کتنی چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جاگتے میں شہوت سے منی نکلنا، جاگتے میں شہوت سے منی کا خروج ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں، ایسی حالت میں غسل فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح سے صحبت کرنا، اگرچہ منی نہ نکلے، منی کا خروج نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر صحبت کرتے ہیں تو صحبت کرنے کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، حیض ختم ہونا۔ نمبر 4، نفاس بند ہونا۔ حیض کس کو کہتے ہیں، نفاس کس کو کہا جاتا ہے، اس کی تعریف بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ فائدہ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورتوں کو ہر ماہ آتا ہے۔ نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے۔ تو حیض اس خون کو کہا جاتا ہے جو عورتوں کو ہر ماہ آتا ہے، ہر مہینے آتا ہے، اور نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، تو اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ تو حیض ختم ہونے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح سے نفاس جیسے بند ہوگا غسل فرض ہو جائے گا۔ تو جاگتے میں شہوت سے منی نکلنا، نمبر 2 صحبت کرنا اگرچہ منی نہ نکلے، نمبر 3 حیض ختم ہونا، نمبر 4 نفاس بند ہونا، ان 4 چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سونے کی حالت میں احتلام ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل میں کتنی چیزیں فرض ہے جن کا کرنا بہت ضروری ہے، تو یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے کہ غسل میں 3 فرض ہے۔ نمبر 1، خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کلی کرنا۔ خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کلی کرنا، کلی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منہ میں پانی ڈال کر کے اس کو گھمانا پھرانا تاکہ خوب حلق تک پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ ہے۔ تو جو نرم حصہ ہے، نرم جگہ ہے، وہاں تک پانی چڑھانا یعنی ناک میں، یہ کیا ہے، فرض ہے۔ اس کے بعد ہے تمام بدن پر ایک مرتبہ پانی بہانا۔ تمام بدن پر ایک مرتبہ پانی بہانا یہ بھی فرض ہے۔ تو غسل میں 3 فرض ہے۔ خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ ہے، نمبر 3 تمام بدن پر ایک مرتبہ پانی بہانا۔ یہ جو فرائض غسل ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نے تمام بدن پر پانی بہا دیا لیکن آپ ناک میں پانی چڑھانا بھول گئے تو آپ کا غسل نہیں مانا جائے گا اور ناپاک ہی رہیں گے۔ اسی طرح سے ناک میں پانی بھی چڑھا دیا، تمام بدن پر پانی بھی بہا دیا، لیکن کلی نہیں کی، کلی کرنا بھول گئے تو بھی آپ پاک نہیں ہوں گے، ناپاک ہی رہیں گے۔ تو غسل کے اندر جو چیزیں فرض ہے اس کو کرنا بہت ضروری ہے۔ تو غسل میں 3 فرض ہے۔ خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ ہے، نمبر 3 تمام بدن پر ایک مرتبہ پانی بہانا۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ غسل کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے غسل کا معنی ہے نہانا، مگر نہانے کا شریعت میں ایک خاص طریقہ ہے جس کو غسل کہا جاتا ہے۔ تو غسل کا طریقہ کیا ہے اس کو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے غسل کیا جائے، کیسے غسل کیا جائے جس سے ہم صحیح طرح سے پاک ہو جائیں اور اس کے بعد نماز پڑھنا، تلاوت کرنا یہ سب جائز ہو جائے۔ تو یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے کہ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں۔ اس سے پہلے کہ آپ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، نیت کر لیں طہارت کی، پاکی حاصل کرنے کی۔ تو پاکی کی نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے، اس کے بعد استنجا کرنا ہے۔ استنجا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نجاست کی جگہ ہے، پیشاب کی جگہ ہے، پخانے کی جگہ ہے، اس کو اچھے ڈھنگ سے صاف کیا جائے، صحیح طرح سے دھویا جائے، اس کو استنجا کرنا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بدن سے حقیقی نجاست دھو ڈالیں، یعنی اس کے علاوہ کسی بدن کے کسی حصے پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کیا جائے، دھویا جائے۔ اس کے بعد پھر وضو کیا جائے،
وضو جس طرح سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ایسے ہی وضو کیا جائے، پھر تمام بدن کو تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملیں، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں۔ تو اس طرح سے کرنے سے غسل ہو جائے گا اور غسل مانا جائے گا، اور اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ پاک ہو گئے۔ اس میں یہ چیزوں کو ذکر کرنا ضروری ہے کہ غسل میں جو چیزیں فرض ہے ان کا کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلا اگر آپ نہا لیتے ہیں، پورے بدن پر پانی بہا لیتے ہیں، لیکن کلی کرنا بھول جاتے ہیں یا ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا بھول جاتے ہیں، تو آپ پاک نہیں ہوں گے، ناپاک ہی رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی بہانا، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے، یعنی فرض کے درجے میں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کلی کر لیا، ناک میں پانی چڑھا لیا، پورے بدن پر پانی بہا دیا، مگر بدن کا کوئی حصہ خشک رہ گیا، سوئی کے برابر بھی، سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے، تو آپ پاک نہیں ہوں گے، ناپاک ہی رہیں گے۔ تو غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، میں نے اس ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ فقط والسلام۔